إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 7 پڑھیں گے، اور یہ سورت کا آخری رکوع ہے اور انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس میں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا ہے، اور اس سورت کا خلاصہ کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشش کرے گا اللہ کو پانے کے لیے، سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے، پھر میں نے اس کی ضرور مدد کرنی ہے۔ تو اسی رکوع میں مختصر رکوع ہے، پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب، مگر دل لگی ولعب اور کھیل تماشا، کھیل کود ہے۔ وان الدار الآخرہ، اور بلا شبہ آخرت کی زندگی دار الآخرہ آخرت کا گھر، لہی الحیوان، یقیناً وہی اصل زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لو كانوا يعلمون، کاش وہ سب جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پھر جب وہ بچا لیتا ہے انہیں، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ اچانک وہ سب شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا، تاکہ وہ سب ناشکری کریں، بما، اس کی جو آتیناہم، ہم نے دیا انہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ سب فائدہ اٹھا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ سب جان لیں گے۔ اولم یرو، کیا نہیں ان سب نے دیکھا، انا جعلنا حرما آمنا، کہ بلا شبہ ہم نے بنایا حرم کو آمینہ، امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ، من حولہم، اس کے ارد گرد سے، افبالباطل، تو کیا وہ باطل پر، یؤمنون، وہ سب ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس بندے سے، افطرا، جو گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، او کذب بالحق، یا جھٹلائے وہ حق کو، لما جاء، جب وہ حق آ گیا اس کے پاس، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم، مثوی للکافرین، ٹھکانہ کافروں کا، والذین، اور وہ لوگ، جاہدوا، جن سب نے کوشش کی، فینا، ہماری راہ میں، لنہدینہم، ضرور یقیناً ہم ہدایت دیں گے ان کو، سبلنا، اپنے راستے کی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ سب نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی پہلی آیت میں دنیا کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے، دنیا کی حیثیت بتائی ہے، دنیا کی حقیقت بتلائی ہے کہ یہ کیا ہے دنیا، اور اس طرح کی آیات، یہ مضمون قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ فرمایا ما ہذہ الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، سوائے دل لگی کے، صرف کھیل کود ہے اور کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اب اس کو نا تھوڑا سا اس دور میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑا اچھے انداز میں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے۔ اب اس تماشے میں یہ جو فلمیں اور ڈرامے ہیں، فلم اور ڈرامہ تماشا ہوتا ہے نا، جس طرح فلم کی زندگی ہوتی ہے یا ایک ڈرامے کی زندگی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے؟ کیا وہی اصل ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بناوٹی کردار ہوتا ہے، اصل نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ یعنی ایک فلم، کسی فلم کو اٹھا لیں، کسی ڈرامے کو اٹھا لیں، ایک ڈرامے میں ایک بندے کو بادشاہ بنا دیا گیا، بادشاہ شاہی لباس اس کو پہنا دیا گیا، اس کے پاس بہت بہت بڑی دولت اور گاڑیاں دکھا دی گئی ہیں۔ ایک بندے کو اسی ڈرامے میں فقیر بنا دیا گیا ہے، تو کیا حقیقت میں وہ جو بادشاہ جس کو بنایا گیا وہ حقیقت میں بادشاہ ہے؟ ایک بندے کو فلم میں جو بہت بڑا طاقتور دکھایا گیا ہے، وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ جو ہے ایسے ایسے کام کر رہا ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے، کیا حقیقت میں وہ ایسا ہے؟ تو یہ دنیا کی زندگی بھی اسی طرح، ایک بندہ بالکل اسی ڈرامے کی طرح دیکھیں
کہ جس طرح اس ڈرامے کے لیے کتنی محنت کی گئی، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے نا، کئی کئی دن لگتے ہیں، کئی مہینے اور سال لگ جاتے ہیں، کئی فلمیں ڈرامے جو بڑے محنت کر کے بناتے ہیں، تو اس کے لیے کتنے پیچھے تیاری ہوتی ہے، کریکٹر اور کردار وہ اپنی پہلے کتنی پریکٹس کرتا ہے اپنے اس کردار کو نبھانے کے لیے۔ بین ہی اسی طرح اس دنیا کی زندگی کے لیے بندہ بڑا بننے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ جس طرح وہ 3 گھنٹے کی فلم ختم ہو جاتی ہے نا، ڈرامے کی قسطیں کمپلیٹ ہوتی ہیں، تو وہ حقیقی جو کردار ہوتا ہے جو ڈرامے میں دکھایا گیا ہوتا ہے اصل زندگی میں وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ زندگی بھی جب ختم ہوگی، اصل زندگی جب شروع ہوگی آخرت کی، یہ دنیا ساری کی ساری ایسے لگے گا جیسے ڈرامہ تھا۔ جس طرح خواب دیکھتے ہیں نا، خواب میں کیا کیا سین اور کیا کیا مناظر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا تھا اصل زندگی تو یہ تھی، حقیقت تو یہ ہے۔ بیان ہی اسی طرح جب فوت ہونے کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا، آخرت آئے گی، یہ دنیا کی زندگی اسی طرح خواب کی طرح ہی نظر آئے گی، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی اصل زندگی کو سنوارنے کی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل سکون آخرت کا سکون ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ڈرامے میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حقیقی زندگی میں سکون نہیں ہے، تو بے وقوف ہے نا وہ بندہ۔ اس دنیا کی زندگی میں تو سکون حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں چین مل جائے، امن مل جائے، اچھا گھر بن جائے، اچھی جو ہے گاڑی مل جائے، اچھی جاب لگ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، تعلقات ہو جائیں، نام بن جائے، لیکن کیا یہ ساری چیزیں آخرت میں بھی کام آئیں گی؟ کیا یہ دنیا کا آرام اور سکون ہمیں قبر میں آرام اور سکون دلائے گا؟ دیکھیں نا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی، لیکن اس سے پہلے قبر میں جتنی دیر رہنا ہے، کتنی دیر قبر میں رہنا ہے؟ جس گھر میں تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سونے کے لیے آتے ہیں، اس کو کتنا مزین کیا ہے، کتنا آرام دہ بنایا ہے، سکون والا بنایا ہے، اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہاں قبر میں تو 2 ہی آپشن ہے نا، وہاں بھی تو بستر ملے گا، نیک انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے افرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اور برے کے لیے جس نے دنیا میں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی، اس کے لیے کیا ہوگا؟ حکم ہوگا افرشوہ من النار، اس انسان کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ تو ہمیں اپنی اگلی زندگی کے لیے سوچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، پتھر اٹھا رہے تھے، مزدوریاں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک شعر پڑھا تھا، آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ، عیش تو اصل آخرت کا ہے، زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ، رہنا تو اصل آخرت کا رہنا ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، عیش تو اصل آخرت کا عیش ہے، سکون تو آخرت کا سکون ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ میرے انصار کو بھی معاف کر دے، میرے مہاجرین کو بھی معاف کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھ رہے تھے، تو اس میں بھی یہی دعوت اور پیغام ہے اپنے صحابہ کو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہی چیز اللہ نے یہاں بیان کی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سب جان لیتے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے کہ اصل زندگی کیا ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد جو شروع ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں نا، اس دنیا کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، چاہے کوئی انسان امیر ہے یا غریب ہے، یہ چیزیں اس کو ضرور ملتی ہیں۔ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، تو کیا وہ بیمار نہیں ہوگا، کیا اس کو پریشانیاں نہیں آئیں گی، کیا اس پر مشکلات نہیں آتی؟ مالدار انسان پر بھی مشکلات آتی ہیں، دنیا کے عظیم ترین جگہوں پر رہے، اعلیٰ جو ہے ریاست میں رہے۔ اب دیکھیں نا، پچھلے دنوں جب امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں آگ لگی، وہاں کس علاقے میں؟ لاس اینجلس، جو سب سے جو ہے مضبوط ترین
لوگ وہاں پہ رہتے ہیں طاقتور ترین، جن کے پاس جو ہے پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ان پر پریشانی نہیں آئی؟ بیماریاں سب پہ آتی ہیں، پریشانیاں سب پہ آتی ہیں، دنیا کی مشکلیں سب پہ آتی ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کیا ہے؟ وہاں پر جو جنت میں ہوگا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون ہوگا، ہمیشہ کے لیے جوانی ہوگی، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہاں پر تو پھر جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، حسن ہمیشہ نہیں رہتا، طاقتیں ہمیشہ نہیں رہتی، اقتدار دنیا کا ہمیشہ نہیں رہتا، ہر چیز اس دنیا کی عارضی ہے، اس دنیا کی خوشی عارضی ہے، اس دنیا کا غم بھی عارضی ہے، اس دنیا کی بادشاہت بھی عارضی ہے، اس دنیا کی جوانی بھی عارضی ہے، اس دنیا کا حسن بھی عارضی ہے، اس دنیا کے لیے لذتیں، عیش اور آرام اور سکون سب عارضی ہیں۔ اب دیکھیں ایک ہی دن میں سکون کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، ذہن کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک دن آپ کا کیا ذہن ہے، اگلے دن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن اب دیکھیں ایک دن آپ کو کوئی خبر ملی پریشانی کی، مشکل کی، ڈپریشن کی، آپ ایک دم سے جو ہے وہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں، مشکل میں چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پریشانی ٹل جاتی ہے، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اکثر قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ایسے مشکلیں ٹل جاتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں، اور پھر بندہ سوچتا ہے یار یہ کام میں نے پہلے کیوں نہیں کیا، بندہ دل میں سوچتا ہے یار یہ مسئلہ کا حل یہ تھا، میں نے یہ کام پہلے کیوں نہیں شروع کیا، میں اتنا ٹائم فلاں وقت اتنا میں نے گزار دیا، اتنا ٹائم میں نے ضائع کر دیا، بندہ اپنی زندگی پہ پھر پشیمان ہوتا ہے، شرمشار ہوتا ہے کہ یار میں کیا کرتا رہا۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ انسان قرآن چونکہ اگلی زندگی میں لے کے جاتا ہے، اس لیے اس زندگی کا مقصد بھی یہاں سے سمجھ آتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو قرآن ہمیں اس دنیا سے نکال کر اگلے جہان میں لے جاتا ہے، اس کی خبریں ہمیں سکھاتا ہے، اس کی خبریں ہمیں سمجھاتا ہے کہ اصل زندگی تو یہ نہیں ہے، اصل تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے۔ تو پھر اس زندگی میں بھی سکون آنے لگتا ہے، پھر اس زندگی کی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، اس زندگی کی مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہیں، بیماریاں، انسان کہتا ہے بس ہے تو 2 دن کی زندگی نا، ختم ہو جائے۔ پھر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی جو مثال دی گئی ہے حدیث میں، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی دنیا کا اس میں کے ساتھ کتنا مقابلہ ہے، کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو جب جنت میں بھیجا جائے گا، جنت میں جا کے ایک سانس لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا میرے بندے کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ ایسا بندہ جو دنیا میں پریشانیوں میں رہا، مشکلوں میں، ٹینشن میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں گھرا رہا، ساری زندگی اس بیچارے کی پریشانیوں میں گزری، جنت میں پہنچے گا، ایک سانس لے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کہیں تو نے کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ایک جنت کا ایک لمحہ، ایک سانس دنیا کی ساری زندگی کو بھلا دے گا۔ اسی طرح ایک بندہ جو دنیا میں عیش و آرام میں رہا، سہولتوں میں رہا، اس پر کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی دکھ اسے نہیں ہوا، کبھی بیمار وہ نہیں ہوا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، عیش و آرام میں زندگی تھی اس کی، اللہ کا باغی اور نافرمان تھا، بغاوت میں، نافرمانی میں جو چاہتا تھا وہ کر رہا تھا، اس کو جہنم کی ایک ڈبکی لگوا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کوئی عیش اور آرام دیکھا تھا؟ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں کہ عیش و آرام کیا ہوتا ہے۔ ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی کو بھلا دے گا۔ تو کس قدر بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو اس دنیا کے ایک لمحے کو درست کرنے کے لیے خراب کر رہا ہے۔ بے وقوف ہے نا، کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس ایک لمحہ کی زندگی جو ہے اس کو سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کی زندگی خراب کر رہا ہے۔ اس کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ جس طرح بہت بڑا سمندر اس میں سے ایک جو ہے انگلی ڈال کر انگلی کو باہر نکالا جائے تو جو انگلی کے ساتھ پانی لگا ہے نا وہ ساری دنیا ہے۔ انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگے گا؟ 1 قطرہ یا 2 قطرے، اور باقی جو سمندر ہے وہ سارا آخرت ہے، ساری دنیا 1-2 قطرے ہے، ایک انگلی ڈالیں سمندر میں تو کتنا پانی میں کمی ہوگی؟ وہ جو انگلی کو پانی لگے گا وہ دنیا ہے، باقی آخرت ہے۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو 1 قطرے کی خاطر سمندر کو ٹھوکر مارتا ہے۔
سمندر ہے آخرت بے انتہا، اور زندگی بھی لامحدود۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ سے آخرت مانگے، دنیا بھی ساتھ مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا چونکہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو مقصد پر ترجیح نہ دیں، ترجیح دیں گے تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا کہ جب یہ مشرک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی جو ہے ہچکولے کھانے لگتی ہے، کشتی پھنس جاتی ہے موجوں میں، سمندر کی موجیں آتی ہیں اور کشتی لگتا ہے کہ ڈوبنے لگی ہے، ڈگمگا رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ سب اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر سارے اپنے جو ہے ان کو سفارشی بھول جاتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے بت اور معبود باطل وہ سب بھول جاتے ہیں، لات منات اور عزا سب بھول جاتے ہیں، پھر اس وقت اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اکرمہ کا واقعہ مشہور ہے نا، آپ کو پہلے بھی شاید سنایا ہو کہ اکرمہ بھاگ کر گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، بعد میں کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ جب مکہ فتح ہوا بھاگے کہ میں نے مکہ چھوڑ دینا ہے، سمندر قریب آیا، کشتی پر بیٹھے، سواری کی اور دور جانے لگے، راستے میں طوفان آ گیا، موجیں آ گئیں، کشتی ڈگمگانے لگی، قریب تھا کہ ڈوبتی۔ کشتی کا ملاح لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر آج بچنا ہے تو ایک اللہ کو پکارو، ایک رب کو بلاؤ۔ اکرمہ کہتا ہے میں نے اس کشتی کے ملاح سے کہا کہ کیا ہمارے جو بت لات منات اور عزا جن کو ہم نے بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا، اللہ کے گھر میں رکھا ہوا تھا، کیا وہ نہیں بچا سکتے؟ کشتی کا ملاح کہتا ہے کہ اگر بچنا ہے تو ایک اللہ کو پکارو، یہاں اس سمندر کی ان موجوں میں، پانی کے اس طوفان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ وہیں کہنے لگے کہ اگر یہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کی حفاظت کے لیے، ہمارے تو بزرگوں نے ان کی حفاظت کے لیے گردنیں کٹا دیں، اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ ہمارا، ہم نے تو دشمنیاں مول لی ان کی خاطر، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہاں ایک اللہ رب العالمین پکارتے بچا سکتے ہیں۔ تو وہ دل ہی دل میں حضرت اکرمہ کہنے لگے کہ اگر میں بچ گیا تو پھر میں واپس مکہ میں جاؤں گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کو پکارا، بچ گئے، واپس آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو سمندر کی موجوں میں ایک اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اور فلما نجاہم، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا، انہیں جو ہے خشکی کی طرف ان کو نجات مل جاتی، اذا ہم مشرکون، پھر شرک کرنے لگتے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ مشکل میں پھنستے تو اللہ کو پکارتے اور پھر شریک کرنے لگتے۔ آج بھی کئی لوگ اس طرح کے موجود ہیں، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مشکلیں ٹال لیں پھر تعریف کے لیے بزرگ سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ الاعراف کے آخر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مخلص ہو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بیٹا دے دے، اللہ تو ہمیں بیٹا دے دے، صحیح سالم بیٹا عطا کر دے، اولاد دے دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے جب ہم ان کو بیٹا دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بیٹا دیا، لنكونن من الشاکرین، ہم تیرا شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم اولاد عطا کر دیتے ہیں پھر ان میں شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آج تو کئی لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام بھی ایسے رکھا ہوا ہے کہ پیراں دیتا، کہ پیروں نے دیا ہے، فلاں کی نظر سے ملا ہے، فلاں کے طفیل سے ملا ہے، فلاں کے واسطے سے ملا ہے۔ سری شرک ہے، واضح شرک ہے۔ اذا ہم یشرکون، شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتینہم، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں، اس کا کفر کریں، انکار کریں اس کا جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ ولیتمتعوا فسوف یعلمون، ان کو چاہیے کہ فائدہ حاصل کر لیں، جتنا یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کر لیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے انہوں نے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان سب نے دیکھا نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو کس قدر امن والا بنایا ہے۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے۔ حرم جو تھا مکہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا کی تھی کہ مکہ دور جاہلیت میں بھی، کہ جس وقت
پورے عرب میں خوف طاری تھا، اور پورے عرب کے جو قبائل تھے ان کا ذریعہ معاشی لوٹ مار کرنا تھا۔ اس دور میں بھی جو عرب والے تھے، جو حرم تھا، وہ سارے کا سارا امن تھا، امن والا تھا، اور حرم والوں کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ یعنی قریش کا جو قبیلہ تھا، وہ جہاں بھی ہجرت کے لیے جو ہے تجارت کے لیے جاتے، ان کے قافلے جاتے تجارت کے لیے، تو راستے میں جتنے بھی عرب قبائل کے لوگ تھے وہ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کے قافلوں کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے بیت اللہ اللہ کے، اور ان کے بت وہاں پڑے ہوئے تھے، ان کے بت چونکہ مکہ میں پڑے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کا بت ہے الگ الگ، اور وہ مکہ میں پڑا ہوا ہے۔ اب بتوں جہاں بت پڑے ہوئے ہیں جس جگہ پر، وہاں کے لوگ تجارت کے لیے ان کا قافلہ گیا ہوا ہے، تو کیسے ان کو کچھ کہتے؟ وہ تو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ کہا ہمارے خدا کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو اس وجہ سے حرم والوں کو، قریشیوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں قال ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، دیکھو تمہارے لیے گرمیوں کا سفر بھی اور سردیوں کا سفر بھی ہم نے آسان کر دیا، جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ شان ملا ہے، یہ مقام ملا ہے کہ باقی سارے لوگوں کے قافلے لٹ جاتے ہیں، تمہارے قافلے کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو کس وجہ سے یہ شان اور مقام تمہیں کس وجہ سے ملا؟ جس گھر کی وجہ سے ملا ہے، اس گھر کے رب کی خالص عبادت کرو۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ، باقی لوگ اچک لیے جاتے ہیں، باقی امن نہیں ہے، باقی جگہوں پر جو ہے وہ خوف ہے، لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قافلے ان کے جو ہے لوٹ لیے جاتے ہیں، لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن تمہیں امن اور سکون ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پھر بھی باطل پر ایمان لاؤ گے؟ اس رب کی خالص عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کی تم ناشکری کرتے ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا؟ یعنی اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی میرے بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو سننے والا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، لیکن انسان یہ کہے کہ اللہ رب العالمین بغیر واسطوں کے نہیں سنتے، تو اللہ پر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے نا اللہ پر۔ یا یہ معنی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اگر تم میری ان باتوں کو نہیں مان رہے، میری ان آیات کا انکار کرتے ہو جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، کہ یہ اپنی طرف سے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو، تو پھر اس شخص سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہوگا نا کہ جو اللہ پر جھوٹ مان رہے، کلام اپنی طرف سے بنائے، باتیں اپنی طرف سے، اور کہے کہ اللہ کی ہیں۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں سچا ہوں، میری باتیں سچی ہیں، او کذب بالحق، پھر اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا جو پھر حق کو جھٹلا دے۔ لما جاء، جب اس کے پاس آ گیا ہے حق، دل میں تصدیق آ گئی، پتہ چل گیا کہ اس کلام کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم بھی تو عربی دان ہو، تم نے ایک آیت نہیں بنا سکے، تم اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ، جو حق کو جھٹلا دے، لما جاء، کہ جب اس کے پاس وہ حق آ چکا ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم ہی کافروں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کے انکار کرنے والوں کا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جاہدو، جن سب نے کوشش کی، فینا، ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں ہمیں پانے کے لیے، راہ حق تلاش کرنے کے لیے جو بھی کوشش کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور ہم ان کی رہنمائی کریں گے، ضرور انہیں راستہ دکھائیں گے، سبولنا، اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی حق تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرنا شرط ہے، جاہدو، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا اللہ کا راستہ پانے کے لیے، جنت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ ہدایت اللہ کس کو دیتے ہیں؟ جو کوشش کرے، جو کوشش ہی نہ کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان خود کوشش نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس وقت تک ان کو ہدایت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو کہتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں کہ فلاں کے لیے اسے ہدایت مل جائے، لیکن جب تک وہ خود ہدایت نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ خود کوشش نہیں کرے گا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ کوشش کرنا انسان کے ذمے ہے، اور پھر ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے۔ جو کوشش ہی نہ کرے اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی، جو کوشش کرے، ٹھیک ہے نا،
اس کو ہدایت دینا پھر اللہ کی ذمہ داری ہے. کوشش کریں راہ حق کیا ہے. اور پھر اس وقت اس دور میں کہ مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ فرقے بن چکے ہیں، اور ہر فرقہ اور ہر گروہ یہی دعوت دیتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ. تو اس میں عام بندہ اب کیا کرے؟ ہر کوئی جو ہے وہ دلائل دیتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن سے حدیث سے، ٹھیک ہے نا، دلائل رکھتا ہے. عام بندہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس دور میں کوشش تو کرے نا، کوشش تو کرے. سنئی باتوں پر یقین نہ کرے. کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے، انسان کے لیے فرض ہے. تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو ضرور ہدایت دیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرآن تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں. جہاد میں تکلیفیں آتی ہیں نا، کبھی جو ہے ترجیحات چھوڑنی پڑیں گی، کبھی نیند قربان کرنی پڑے گی، کبھی وقت قربان کرنا پڑے گا، کبھی مال قربان کرنا پڑے گا، کبھی جو ہے اپنے عزیزوں اور پیاروں کی دوستیاں اور محبتیں قربان کرنی پڑیں گی. والذین جاہدوا، جو جہاد کرتا جائے گا، کوشش کرتا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں لنہدی، ہم ضرور اس کو ہدایت دیں گے. پھر اس جو ہے زندگی کی مشکلات سے ضرور اس کو نکالیں گے. مشکلیں آئیں گی لیکن نکلنے کا راستہ ہم فراہم کریں گے. لنہدینہم، ہم ضرور ہدایت دیں گے، ضرور راستہ فراہم کریں گے. سبلنا، جو سیدھا راستہ ہوگا وہ دکھائیں گے. لیکن سیدھے راستے میں مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی. سیدھے راستے پر ہی شیطان بیٹھا ہے. لاقعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان نے اللہ سے کہا تھا اللہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ان کو ورگلاؤں گا، گمراہ کروں گا. تو اس سیدھے راستے پر چلنے والے کو مشقت ضرور ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو سیدھا راستہ پھر ضرور دکھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے فرض کیا ہے نماز کی ہر رکعت میں ایک دن میں 17 بار کہنا، یہ دعا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم فرض کیا اللہ نے ہم پر. کوشش بھی کریں، دعا بھی مانگیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی مدد محسنین کے ساتھ ہے. محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا، احسان کے درجے پر عبادت کرنے والا وہ ہے، اس طرح حدیث جبرائیل میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ ان تعبد اللہ، حضرت جبرائیل امین آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. تو احسان کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت تو ایسے کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت نہ ہو اگر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ تو ہونا کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ کیفیت آ جائے انسان کے اعمال میں، انسان کی زندگی میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نظروں میں ہوں، میرا ایک ایک عمل میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس میں کیا ہوگا؟ انسان کے اعمال میں نکھار آئے گا، اور زیادہ جو ہے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، گناہوں سے بچ جائے گا. ایک تو پتہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچے گا. اور پھر نیکی کرنے میں بھی انسان ایکٹیو ہو جائے گا. دیکھیں نا، ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہو، اسے پتہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اور زیادہ خوبصورت انداز میں کرتا ہے نا. سر آپ کے جو ہے آپ کے ماتحت لوگ جو کام کر رہے ہیں، آپ جب ان کو دیکھنا شروع کریں تو ان کے کاموں میں مزید نکھار آتا ہے نا، مزید اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مالک کی نظروں میں ہے، دیکھ رہے ہیں. تو ہم جس رب کے لیے عبادت کر رہے ہیں، جس رب کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، جس رب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، جب ہمارے ذہن میں یہ کیفیت ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس رب کا کلام پڑھ رہے ہیں اور رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارا رب فرشتوں میں ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے میں کتنی تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے. تو پھر زندگی کی جو ہے نیکیوں کی لذت بڑھ جائے گی اگر یہ کیفیت ہماری احسان والی ہو جائے. اور پھر اس احسان کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے کہ ہم اللہ کی جنت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی رضامندی کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے ہم نے جو ہے قربانیاں دی ہیں. تو ہمارا رب جانتا ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے، تو اللہ کی مدد بھی ساتھ شامل حال ہوگی، اور اللہ رب العالمین ضرور انسان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، جنت کا راستہ دکھائیں گے. وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی پا لے گا. جو انسان اللہ کی رضامندی کی
تلاش میں نکلے گا، اللہ کی رضامندی کی کوشش کرے گا، جو سیدھا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ، اللہ کے ذمہ ہے پھر اس کو ہدایت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محسنین میں شامل فرما لیں، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق دیں، اللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں صحت والی، عافیت اور ایمان والی زندگی دیں، اور اللہ تعالی ایمان پر موت دیں، مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں، جو اصل زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس زندگی میں کامیابی عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں اس دنیا میں اپنی اس آخرت کی اصل زندگی کی تیاری کرنے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔